بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ملاقات سے پہلے دو لائنوں میں یہ بات کہ کرونا کی آگاہی سب کے لیے ضروری ہے اور اس کا علاج یہی ہے دوری، جدائی اور تنہائی. سب کو چاہیے کہ اس پہ عمل کریں اور عمل کر کے خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں. آج ملاقات میں ہمارے مہمان ایک ایسے دوست، ایک ایسے شاعر، ایک ایسے طبیب ہیں جن کی کتابیں میں آپ کو دکھاؤں تو آپ کو خوشی ہوگی کہ برف میں جلتے لوگ افسانوں کا مجموعہ، اندھا آدمی افسانوں کا مجموعہ، اس کے بعد ہے پیالہ، اس کے بعد ہے انسان نما لوگ، اس کے بعد ہے برف میں جلتے لوگ، خزاں آلود بہار، اس کے بعد منطق اور فلسفے پر بھی کام کیا اور مبادیات منطق و علوم فلسفہ، دھندلکوں میں دائرے ناول ہے، یہ سندھی میں ترجمہ ہے. یہ میں انہی سے پوچھوں گا برف میں سڑندن کہ جی اس کے بارے میں اس کا نام وہ پڑھ کے بتائیں گے. اس کے بعد ایک بایوگرافی ہے، یہ رضا شاہ پہلوی شہنشاہ ایران کی. یہ انگلش میں ایک کتاب ہے پیپل برننگ ان آئس. میرے مہمان بہت اچھے دوست، بہت اچھے انسان حکیم عبدالرؤف کیانی اور تشریف لائے ہیں گجر خان سے، علم ادب پرور شہر. کیانی صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. جی آپ کا بہت شکریہ. یہ سب سے پہلے جو ہے نا، جو میں نے کتاب نہیں پڑھ سکا اس کا نام سب کو بتا دیں. یہ سندھی میں نام ہے، میں خود سندھی سے واقف نہیں ہوں. یہ ہمارے بڑے اچھے محترم ادیب ہیں یوسف سندھی صاحب، انہوں نے میری کتاب برف میں جلتے لوگ کا ترجمہ کیا برف میں سڑندن ماڻو. اس کا بھی مطلب یہی ہے، برف میں جلتے لوگ. ٹھیک ہو گیا جی. جی کیانی صاحب اور بھی کچھ کرتے ہیں یا اللہ پاک نے اسی کام کے لیے آپ کو منتخب کر لیا ہے؟ دیکھیں جی، رزق روزی کا جو سلسلہ ہے وہ میں اپنا طبیب ہوں جی. فاضل طب گجرات میں نے ڈپلومہ کیا 4 ایئر، اور الحمدللہ دنیا جانتی ہے میں 21-22 سال سے جو ہے وہ یونانی میڈیکل پریکٹیشنر ہوں. اچھا. اس کے علاوہ میرے اپنے اسکولز کی ایک چین ہے دی رول اسکول سسٹم کے نام سے، اچھا، جس کی کافی ساری برانچز ہیں. گجر خان نوا اور دیگر ضلع میں بھی اس کی برانچز ہیں. اور ایک ہمارا کالج بھی ہے گجر خان جی ٹی روڈ پہ، میں اس کا چیئرمین اور آنر ہوں. تو وہ میرا ایک رزق کا سلسلہ ہے اور ایک طب. تو لکھنا پڑھنا جو ہے یہ ایک شوق ہے، اور اس شوق کی تکمیل کے لیے بھی جو ہے وہ لگے رہتے ہیں. آپ کالم بھی لکھتے ہیں؟ جی کالم جو ہے وہ جرنلسٹ ہونے کا بھی. جی. اور کسی زمانے میں یہ بھی سننے میں آیا کہ آپ گجر خان کے جو پریس کلب ہے اس کے عہدیدار بھی رہے. جی میں بالکل گجر خان کی ایک علاقائی تنظیم ہے ریجنل یونین آف جرنلسٹ، اچھا، اس کا میں 2010 میں پریزیڈنٹ رہا. اس کے بعد پھر مختلف جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ میں شروع سے وابستہ ہوں. اور جو پریس کلب ہے گجر خان کا مرکزی، پچھلے سال میں اس کا سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا. اچھا جی. ادب کی طرف آتے ہیں. پہلے کیا لکھنا شروع کیا تھا؟ افسانے کی طرف آئے آپ، ناول سوچا یا کالم کی سوچا؟ سب سے پہلے میں نے جو ہے نا وہ طب کے حوالے سے، مختلف امراض کے حوالے سے تحقیقی مضامین، مختلف جو ہے وہ جو طبی جرائد جو تھے، قومی صحت کرشی کا، اس میں میرے بہت سارے مضامین آئے. اچھا. ماہ نامہ قانون مفرد اذا میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ضیاء الحکمت ہوا کرتا تھا. جی یہ پرانی بات ہو گئی. جی بہت، وہ کچھ عرصہ ہو گیا، ابھی دوبارہ نہیں شائع ہو رہا. تو اس میں میرے جو ہے نا وہ طبی مضامین آیا کرتے تھے. تو پھر مختلف اخبارات میں بھی میرے طبی مضامین آتے رہے. تو 2001-2 سے میں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کالم نگاری کا آغاز کیا. 20-21 سال ہو گئے ہیں. کالم نگاری میں پہلے علاقائی اخبار سے شروع کی، علاقائی اخبارات کے بعد پھر میں قومی سطح کے اخبارات پہ جو ہے وہ لکھنا شروع کیا، انٹرنیشنل سطح کے اخبارات میں لکھے ہیں. اچھا. ابھی بھی ریسنٹلی بھی قومی اخبارات میں میرے کالم آتے ہیں. اچھا. پھر افسانوں کی طرف جب چلتے ہیں تو سب سے پہلے کتاب کون سی آئی؟ سب سے پہلے جو افسانوں کی میری کتاب آئی ہے وہ برف میں جلتے لوگ آئی ہے. جی اچھا. یہ 2014 میں پبلش ہوئی ہے، اور یہ نامینی بھی ہوئی تھی UBL لٹریری ایکسیلنٹ ایوارڈ، جو 5th لٹریری ایکسیلنٹ ایوارڈ تھا. اچھا. اس میں یہ 3 کتابیں سلیکٹ ہوئی تھی، اس میں برف میں جلتے لوگ بھی شامل تھی. اچھا. جی. دوڑ میں اول دوم سوم آنا، یہ بھی ایک اول ہر کوئی تو نہیں آتا، چوتھے نمبر والے کو بھی میں انعام یافتہ سمجھتا ہوں. جی جی جی. کہ جب ہم ایک لسٹ میں آ جائیں، وہ جو 50 میں سے 10 آ جائیں تو وہ سارے ونر ہوتے ہیں. بالکل. 50 میں سے 6 آ جائیں تو سارے ونر ہوتے ہیں. لسٹ میں آنا یہ بھی ایک کمال ہوتا ہے. دوسری کتاب پھر کون سی تھی؟ پھر اس کے بعد میرا دوسرا افسانوی مجموعہ جو ہے وہ خزاں آلود بہار کے نام سے شائع ہوا.
اور یہ میری کتابیں جو ہے اس کا میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ پاکستان کا بہت بڑا جو ہے وہ ایک ادبی پبلشنگ کا ادارہ ہے فکشن ہاؤس. جی جی. تو اس کے آنر ہیں اپنا ظہور احمد خان صاحب اور ان کے بیٹے ریاض ظہور خان صاحب. وہ بڑی میرے ساتھ شفقت اور محبت رکھتے ہیں اور ہمارا ایک دوستانہ بھی ہے. پہلی کتاب کے بعد ہی ان سے دوستی ہوگی. تو اب تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کتاب ہمارے اسٹال پہ رکتی نہیں ہے تو آپ مہربانی کریں اگلی کتاب دے دیں. تو یہ ایک ان کی طرف سے بھی ہوتا ہے. اور میں تو خیر ایک روٹین میں لکھتا رہتا ہوں تو ہر سال 2 سال کے بعد جو ہے وہ تیار رہتے ہیں, چشمے برا رہتے ہیں کہ میرا مسودہ جائے اور وہ چھاپ دیتے ہیں. اچھا جی. تو یہ ساری کتابیں انہوں نے چھاپی ہیں. دوسری آپ نے بتایا جی. اس کے بعد میرا تیسرا افسانوی مجموعہ پیالہ کے نام سے آیا. اچھا. اور پیالہ کے ساتھ ہی پھر جو برف میں جلتے لوگ ہے اس کا دوسرا ایڈیشن جو فکشن اس نے دوبارہ چھاپا, ان کے پاس ختم ہو گیا تھا. اور پھر برف میں جلتے لوگ کا سندھی زبان میں جب میں کراچی گیا UPA لٹریری ایکسیلنٹ ایوارڈ کی جو تقریب تھی تو وہاں پہ یوسف سندھی صاحب سے ملاقات ہوئی. انہیں میں نے کتاب دی تو انہوں نے مجھے بتائے بغیر اس کو ٹرانسلیٹ بھی کیا اور شائع بھی کر دی. مجھے کال کی کہ میں شائع کرنے لگوں, مجھے اجازت دیجیے. اچھا. ان کو پسند بہت آئی تو انہوں نے بڑی فون پہ تعریف کی اور انہوں نے یہ کتاب جو ہے وہ سندھی زبان میں بھی شائع کر دی. پھر اس کے بعد اس کا انگریزی میں ترجمہ محمد اکرم اوان صاحب نے کیا. اچھا. وہ ہمارے بڑے اچھے ایک دوست ہیں پروفیسر صاحب, تو انہوں نے پھر ریویو کے لیے سلیم شہاب صاحب کو لاہور بھیجی. سلیم شہاب صاحب نے ریویو کی اور اس کے بعد پھر فکشن ہاؤس نے اس کو بھی پبلش کر دیا. اچھا. انگلش جو ہے ترجمہ. اس کے بعد پھر میں نے ارنسٹ ہیمنگوے کے افسانوں پہ کام کیا. ارنسٹ ہیمنگوے کے ناولوں پہ تو بہت سارا کام ہوا ہے. آپ نے سنا ہوگا اولڈ مین اینڈ سی, آپ نے سیبس میں بھی پڑھا ہوگا, بوڑھا اور سمندر, بڑا فیمس وہ ان کا ایک ناول ہے. تو ان کے افسانوں پہ کم کام ہوا تھا. مختلف ادبی جرائد جو ہے ان میں ان کے افسانے چھپتے رہے, لیکن مجموعے کی شکل میں جو ہے نا یہ اندھا آدمی فکشن اس نے وہ جو کلیکشن تھی وہ میں نے ان کو دی تو یہ انہوں نے چھاپا. اس کے بعد میری جو کاوش تھی وہ اس کے حوالے تھی شاعران کی. محمد رضا شاہ پہلوی جو ہے ان کی ایک بک ہے جو مصر سے شائع ہوئے, انوار السادات مصر میں پناہ لینے تک یہ ساری ان کی ابیتی ہے. ان کی کتاب ہے آنسر ٹو ہسٹری. تو اس کے جو اپنا ان کی بایوگرافی کے اقتباسات ہیں نا, اور ایران میں وہ کس طرح سے انہوں نے کام کیا تھا اور کس حد تک ایران ترقی کر چکا تھا جب وہ انقلاب ایران ہے, اس سے پہلے کی بات ہے. وہ ساری تفاصیل جو ہیں وہ اس کتاب کے اندر موجود ہیں, شاہ ایران کی شاہ بیتی. اچھا. تو اس کے بعد جو میری کتاب آئی ہے وہ پھر میرا جو ہے وہ ناول ہے دھندل کے دائرے. اچھا. یہ میرا پہلا ناول تھا افسانوی مجموعوں کے بعد دھندل کے دائرے. تو اس کی بھی بہت دھوم مچی. میرے جو افسانے ہیں انڈیا میں علی گڑھ یونیورسٹی میں ڈاکٹر غالب نشتر صاحب کا ایک PhD کا تھیسس ہے. اچھا. معاصر افسانہ نگاروں کے موضوعاتی مباحث. اس میں ایک انہوں نے 5 باب مقرر کیے تھے. 5ویں باب نے انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان میں مابعد جدیدیت اردو افسانے کا موضوع. تو اس میں میرے حوالے سے میری کتابوں کے حوالے سے 15-16 پیجز ہیں PhD کے تھیسس کے علی گڑھ یونیورسٹی میں. اچھا. تو پھر میں نے یہ ناول ان کو بھی بھیجا. اس پہ ان کا فلیپ بھی ہے ڈاکٹر غالب نشتر صاحب کا. اچھا. انڈیا میں انہوں نے لکھا ہے, وہ بیک پہ لکھا ہوا ہے. تو اس کے بعد پھر میرا جو ہے وہ یہ کتاب میری چھپی ہے فلسفے کے حوالے سے, چونکہ میں نے ماسٹر ان فلسفی کی ہے پنجاب یونیورسٹی سے, MA اردو بھی کیا ہوا ہے. آج کل میں MPhil کا اسٹوڈنٹ ہوں الحمد یونیورسٹی میں. اچھا. MPhil جو ہے وہ کر رہا ہوں. تو یہ پھر فلسفے کے حوالے سے میرا ایک شوق بھی تھا. فلسفہ میں نے بہت عرصے سے میں اس کی ریسرچ ہوتا, مشرقی فلسفہ, مغربی فلسفہ, اسلامی فلسفہ, یہ سارا میں نے پڑھا تھا اور امتحان دیا, پاس کیا. تو پھر میں نے اس کی مبادیات پہ, لاجک کی مبادیات منطق اور علوم فلسفہ کے حوالے سے یہ ایک میری کاوش تھی تالیفی, اس کو میں نے مدون کیا. یہ بھی فکشن ہو سکتا ہے. یہ آخری میری کتاب جو اچھا تھی. یہاں تک تو ہم کتابیں. جی. اچھا کینی صاحب, کہیں ایسا بھی آیا کہ جی نثر لکھتے لکھتے آپ ریڈیو کے ڈرامے کی طرف جانے کا سوچا ہو یا ٹی وی کا ڈرامہ؟ نہیں, ایسا کبھی کچھ نہیں ہوا. مجھے کئی دوست پوچھتے ہیں کہ آپ شاعری کیوں نہیں کرتے. اچھا. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ میرا مزاج جو ہے نا, چونکہ سیدھی بات کرنے کا ہے, تو میں نثر کو ترجیح دیتا ہوں کہ جو بات گھما پھرا کے کرنے سے سیدھے انداز میں کر دی جائے تو وہ میں سیدھے انداز سے کر دیتا ہوں. مجھے قافیہ ردیف سارا کچھ علم ہونے کے باوجود میرا ذہن اس طرف نہیں جاتا. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ شاید اللہ نے مجھے کہانی کے لیے پیدا کیا ہے. ظاہر ہے, مطلب ہر کام ہر یہ شخص اللہ کی نہیں تقسیم ہوتی ہے. ہر شخص کے لیے ہر کام نہیں ہے. خدا نے سب کو الگ الگ اظہار کی طاقت دی ہے. MPhil بھی کیے, ماسٹر بھی کر رہے, یہ کتابیں بھی ہیں. کون سا لمحہ تھا جب یہ خیال آیا تھا کہ یار مجھے کہانی لکھنی ہے؟
یہ خیر بہت پرانی بات ہے سر. میں کوئی اس وقت میرا خیال ہے 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا, 9 سال میری عمر تھی. اچھا. تو ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ اکثر مجھے ملا کرتے تھے, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کبھی کچھ لکھا ہے؟ تو میں نے اپنے وہ جو میرا بیگ تھا کتابوں والا, اس میں سے میں نے ان کو ایک تحریر نکال کے دی. تو وہ اس وقت بڑے خوش ہوئے کہ آپ نے اس عمر میں آپ کو کیسے خیال آیا؟ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں کیسے خیال آیا, لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں کچھ لکھوں. پھر میں 6ٹھی جماعت میں 7ویں جماعت میں پڑھتا تو میں کچھ نہ کچھ لکھتا رہتا تھا. جو خیال آیا, جو محسوس کیا. تو یہ الگ بات ہے کہ اس سے میں مطمئن نہیں ہوتا تھا. آج بھی میں اپنی جب پچھلی کتاب کو دیکھتا ہوں تو مطمئن نہیں ہوتا, ایک اگلی لکھتا ہوں. جب وہ 6 مہینے سال گزرتے ہیں تو پھر میں غیر مطمئن نظر آتا ہوں اپنے آپ کو. میں کہتا ہوں ابھی کچھ اور لکھوں. وہ ربندر ناتھ ٹیگور کا جو ہے نا, وہ ایک بڑا مشہور قول ہے کہ اس نے 30,000 نظمیں لکھی اور ساری کی ساری نظمیں اٹ گئیں. تو جب وہ مرنے لگا تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا؟ اس نے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں کوئی ایسی نظم لکھوں جو بڑی مشہور ہو اور میرے دل کی جو ہے تشفیع ہو جائے. تو پوچھا کہ 30,000 تو نظمیں ہٹ ہو چکی ہیں, تو ابھی اور آپ کیا لکھنا چاہ رہے ہیں؟ اس نے کہا میں ان سے غیر مطمئن ہوں. میں سمجھتا ہوں جو میں لکھنے کے لیے آیا تھا وہ میں نہیں لکھ سکا. تو یہ رائٹر کے ساتھ ایک المیہ ہے جی, کہ وہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا. وہ اپنے پرانے لکھے پہ کبھی مطمئن نہیں ہوتا, نئے لکھنے کی تیاری کرتا رہتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سفر ہے, یہی وہ انسان کی ایک رفتار اور ایک تسلسل ہے جو اس کے اندر جمود اور سڑان پیدا نہیں ہونے دیتا اور ایک تفن نہیں آنے دیتا اس کے اندر. یہی ترقی, یہی روانی جو ہے نا, وہ اس کو زندہ رکھتی ہے. ترقی کرنے کے لیے پچھلی چیز کو جب ہم بھولتے ہیں یا اس سے اچھے کی تلاش کرتے ہیں تو ہم اپنی ترقی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک وہ کہانی کا آغاز تھا. پھر جب کالم لکھنا شروع کی, ابھی بھی کالم لکھتا ہوں, لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ کالم چونکہ تھوڑا سا فصاحت اور بلاغت کا نام ہے, تو فصاحت اور بلاغت میں ناراضیاں بڑی مول لینا پڑتی ہیں. تو میں نے یہ 2012-13 میں فیصلہ کیا کہ وہی بات کرنی ہے لیکن کہانی کی شکل میں کرنی ہے. وہ پھر میں نے وہ پہلا میرا مجموعہ جو ہے وہ برف میں جلتے لوگ جو ہے وہ آیا. تو پھر میری کالموں کی سپیڈ کم ہوگی اور کہانیوں کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. کالم اب بھی لکھتا ہوں لیکن گاہے گاہے بات خواہاں والی بات ہے. اچھا رؤف کیانی صاحب, کہاں پہ آ کے یہ سوچا کہ یہ جو میں لکھ رہا ہوں پہلی کتاب سے بھی پہلے کسی کو پڑھنا شروع کیا ہوگا, کسی کو سوچنا شروع کیا ہوگا. وہ جو رائٹر ہمیں اپیل کرتے ہیں ان میں کون کون سے نام آئے؟ افسانہ نگاروں میں جن لوگوں سے میں بہت حد تک متاثر ہوا, میرے یہاں پہ یونیورسٹی میں استاد ہیں ڈاکٹر نثار ترابی صاحب. انہوں نے میری کہانیاں پڑھی تو کہنے لگی کہ مجھے جب میں آپ نے کی کہانیاں پڑھی نا تو مجھے لگا کہ میں جو ہے نا وہ غلام عباس کے اس اسلوب کو دیکھ رہا ہوں کہ غلام عباس کی جیسے افسانوں میں کہانی ملتی ہے تو اس طرح آپ کے افسانوں میں کہانی ملتی ہے کہ اس میں ایک سٹوری ہے اور اس کے اندر ایک مورل ہے, اور ایک مورل جو ہے وہ اینڈ پہ ظاہر ہوتا ہے. تو کہنے لگے کہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے استاد کون ہیں. تو میں نے اس وقت بھی گزارش کی, آج آپ کے اس چینل کی وساطت سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ غلام عباس جو ہے نا وہ میرے پسندیدہ افسانہ نگار ہیں اور میں ان کو اپنا روحانی استاد مانتا ہوں. ان کا جو فن ہے اور جو ان کا لکھنے کا انداز تھا وہ اتنا دھیما ہے کہ وہ کبھی بھی کسی بھی کردار کے اندر نہیں گھستے تھے. معاشرے میں جو کردار جیسا دیکھتے تھے ویسا لکھ دیتے تھے, اپنی طرف سے اس کے اندر کوئی ایڈ نہیں کرتے تھے. لیکن باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ میں نے جو افسانے کے فن کے حوالے سے سیکھا وہ ایک بہت بڑا نام محمد احمد سراج. اچھا, یہاں پہ ہم تھوڑی سی ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے شروع کریں گے کیونکہ بہت بڑے نام کا ذکر آ گیا. ابھی چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں. رؤف کیانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ باتیں جو آپ کو اپنی سننی ہیں. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ملاقات میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود, ان کی کتابیں موجود, ان کی باتیں موجود, اور بات وہ کر رہے تھے اس وقت بہت ہی خوبصورت انسان
اور افسانہ نگار حامد سراج صاحب کے محمد حوالے عامر سے آپ وہ بات کریں گے تو پھر میں آگے. محمد عامر سراج جو ہے وہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی میں نے ان کو اپنی یہ پہلی کتاب برف میں جلتے لوگ بھیجی. اچھا. انہوں نے فون پہ مجھے کال پہ بہت زیادہ داد و تحسین سے نوازا اور بڑی محبت اور شفقت سے نوازا. وہ پھر دن تھا اور آج کا دن ابھی 1 سال پہلے ان کی دنیا سے رحلت ہوئی. تو ہمارا جو ہے وہ بڑا ایک محبت کا رشتہ. غالباً ڈی خان میں رہتے تھے. جی وہ ادھر اپنا رہتے تھے میاں والی میں, چشمہ معراج. چشمہ معراج خانقاہ سراجیہ مشہور جو ہے وہ ایک خانقاہ ہے. تو محمد خان صاحب کے یہ پوتے تھے. بالکل. تو انہوں نے پھر میرا مطلب ان کا استاد شاگرد کا رشتہ ان کے ساتھ. تو وہ میری اصلاح بھی کرتے رہتے تھے اور مجھے اپنے مشوروں اور آراء سے نوازتے بھی رہتے تھے. افسانے کے حوالے سے میرا ان کے ساتھ کافی تعلق رہا اور میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں. میں جب یہ خزاں آلوز بہار دیکھ رہا تھا تو اس کے بیک پہ ان کا فلیپ لکھا ہوا. جی ان کے اس میں ایک لائن جو ایسی ہے جو میں نے پڑھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی بتاؤں. اور پھر اگلی بات جو اس بات میں فلیپ پہ جو کچھ ہے پھر اس کا تقاضا ہم اپنا کیانی صاحب سے بھی کر سکتے ہیں. اس میں لکھا ہے محمد حامد سراج صاحب لکھتے ہیں کہ منٹو اور جوگندر پال اردو افسانے کے بیتاج بادشاہ ہیں. حکیم عبدالرؤف کیانی نے راہب ایسا افسانچہ لکھا ہے, ایسا افسانچہ لکھ کر نہ صرف اس فن کا حق ادا کیا ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں ان کا افسانے سفر اسی آب و تاب سے جاری رہا تو اردو افسانے کو مستقبل میں ایک درخشاں ستارہ ابھی سے چمکتا نظر آ رہا ہے. ہم اس میں جو راہب کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہ ہم ان سے سنیں گے. یہ کتاب اپنے پاس رکھیے جب تک میں ایک اور بات جو ہے جو آپ کا جو افسانوں کا ایک اور مجموعہ ہے پیالہ. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی دیر میں انہوں نے کتابیں مجھے دیں میں نے اس کو کوشش کی کہ فوری طور پہ دیکھ سکوں. جہاں پہ ہم نے محمد سراج صاحب کی بات کی وہاں پہ سیتا پال آنند نے آپ کی کتاب کی فلیپ پہ جو لکھا ہے اس کو پڑھنا بھی بہت ضروری ہے. حکیم عبدالرؤف کی کہانیاں پڑھ کر محسوس ہوتا ہے جیسے ہم میر تقی میر کے اس شعر کو بار بار دہرا رہے ہیں. اور شعر لکھا ہے سہل مت بوجھ یہ طلسم جاں ہر جگہ یہاں خیال ہے کچھ اور. مطلب اگر سیتا پال آنند جیسے لکھنے والے ان کی کہانیوں کے بارے میں ان کے افسانوں کے بارے میں اس طرح کی بات لکھیں اور کہاں ملوائیں میر تقی میر سے تو پھر محبت کا تعلق تو اب ہمارا زیادہ ہو جائے گا. ہم ان سے وہ بات سننا چاہیں گے جس کے حوالے سے وہ انہوں نے لکھا حامد سراج صاحب نے. جی یہ ایک افسانچہ ہے جی. اور افسانچہ جو ہے وہ ادبی ایک ایسی صنف ہے کہ جو مختصر ترین کہانی ہوتی ہے جو ایک صفحے پہ آ جاتی ہے اور چند لمحوں میں جو ہے وہ کہانی کے آپ جو ہے وہ مکمل طور پہ آپ اس کو سمجھ جاتے ہیں. رہب کہتے ہیں جو ترک دنیا ہوتا ہے جو دنیا سے جو ہے وہ دنیا کو ترک کر کے گوشۂ تنہائی میں چلے جاتے ہیں. تو رہب جو ہے تینوں دوست غار کی تلاش میں سارا دن جنگل کی پرخار اور اجنبی پگڈنڈیوں پر چلتے چلتے ہمت ہار چکے تھے. تینوں دوست غار کی تلاش میں سارا دن جنگل کی پرخار اور اجنبی پگڈنڈیوں پر چلتے چلتے ہمت ہار چکے تھے. مایوس نہ ہوں آگے چلتے ہیں ایک دوست نے پر امید لہجے میں کہا. قریب بہتے پانی میں قدرے کم گہرائی میں پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے گول مٹول اور ملائم پتھروں پر قدم سارتے ہوئے وہ آگے بڑھے. وہ سامنے دیکھو دیا ٹمٹما رہا ہے وہی غار ہوگا. وہ آگے بڑھتے ہوئے قریب پہنچے تو غار کے دائیں بائیں وہ بھیڑ بکریوں کو چارہ ڈال رہا تھا. سامنے لکڑی کے ڈربے کے قریب مرغ اور کبوتر دانہ دنکا چگ رہے تھے. اس نے آگے بڑھ کر ان کا پرتپاک استقبال کیا. انہیں غار کے اندر چٹائی پر بٹھاتے ہوئے ان کی تواضع کے لیے انہیں سبزیوں اور خشک گوشت کا اچار جڑی بوٹیوں کے خوشبودار کہوے کے ساتھ پیش کیا. وہ گویا ہوئے ہمارا گمان تھا آپ آدم بیزار شخص ہیں مگر آپ ہم سے محبت سے پیش آئے. وہ مسکرا کر بولا میں بیزار آدم ہوں. آدم بیزار نہیں ہوں میں بیزار آدم ہوں. چلو آؤ ہمارے ساتھ ترک دنیا کسی صورت روا نہیں. دنیا بہت پر رونق ہے چلو ضد ترک کر دو تمہاری ہر شرط ماننے کے لیے تیار. شرط ایک ہی ہے کیا پہلے چل کے تمہاری دنیا دیکھوں گا. اچھا پہلے چل کے تمہاری دنیا دیکھوں گا. چلو اٹھو چلیں چلو اٹھو چلیں.
وہ شہر کی عین وسط میں پہنچ کر رک گیا اور شہر میں گھومتے پھرتے رنگ برنگی کپڑوں میں ملبوس لوگوں کے رش کو حیرانی سے دیکھنے لگا۔ ترک ربانیت کا خیال دل میں آتے ہی ترک ربانیت کا خیال دل میں آتے ہی سامنے پر رونق ہنستے بستے چلتے پھرتے بے گناہ لوگوں کے بیچ ایک شخص نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اچھا، خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف لاشوں کے لتھڑوں اور خون سے لت پت پزار کربلا کا منظر پیش کرنے لگا۔ قریب بیٹھا مورخ، جو تاریخ دان ہوتا ہے، بالکل قریب بیٹھا مورخ اپنے جسم میں سوئی سے چھید کر کے خون کی روشنائی سے دنیا کی تاریخ رقم کر رہا تھا۔ واہ، قریب بیٹھا مورخ اپنے جسم میں سوئی سے چھید کر کے خون کی روشنائی سے دنیا کی تاریخ رقم کر رہا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا جنگل کی طرف بڑھا اور چند لمحوں میں اوجھل ہو گیا۔ واہ، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اسی غار میں مقیم ہو گیا۔ اس کے بعد کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد غار میں بھی مقیم ہو گیا، پھر کیا؟ اس کے بعد صدیاں بیت گئیں، لوگ اسے راضی کرنے کا جواز ڈھونڈتے رہے۔ اس کے بعد صدیاں بیت گئیں، لوگ اسے راضی کرنے کا جواز ڈھونڈتے رہے۔ بہت ہو، یہ رہا افسانہ۔ ہاں، یہ موجودہ دور کی ایک عکاسی اسی طرح کی عکاسی ہے کہ جی بے گناہ لوگ جو ہیں مارے جاتے ہیں۔ جو دانش مند ہے وہ کہتا ہے اس دنیا سے سائڈ پہ جاؤ، کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ کیانی صاحب، آپ نے 2 لوگوں کا بتایا کہ ان کو آپ نے پڑھا، اس کے علاوہ آج کے دور پہ جب آپ جاتے ہیں 20 25 30 سال پہلے 40 سال پہلے میں، وہاں بھی تو نثر نگار بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ جی، بہت اچھے لوگ ہیں، جیسے کرشن چندر ہیں، راجندر سنگھ بیدی ہے، عصمت چغتائی ہیں، اس کے بعد منٹو ہے، منٹو ایک بہت بڑا نام ہے افسانے کا، اشفاق احمد ہیں، ہمارے ابھی یہ عید کے لوگوں میں سے احمد ندیم قاسمی ہیں، بہت اچھا لکھتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ ایک پوری ایک نثری ہماری ایک تاریخ ہے اور ایک تسلسل جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ اچھا، شاعری میں ہمیں کسی نہ کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے، ہم نے اصلاح کے لیے جانا ہوتا ہے۔ جی، کہانی کے لیے بھی کسی نہ کسی کو، آپ نے 2 لوگوں کے نام لیے، وہ حیات نہیں تھے، جی جن کی آپ نے، وہ غلام عباس نہیں ہے دنیا، ٹھیک ہے جی، حامد سراج صاحب حیات تھے، ان کی حیات میں میری ان سے ملاقاتیں نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کبھی ایسا ہوا کہ کبھی آپ نے سوچا ہو کہ یار یہ جو افسانہ، یہ جو کہانی میں نے لکھی ہے، یار یہ فلاں کو بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بیسیکلی یہ ہوتا ہے سر کہ جب یہ کہانی کا ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، جب آپ اس میں ماہر ہو جاتے ہیں، جیسے ایک مصور ہے، وہ شروع میں تصویر بناتا ہے تو اس کی آرٹ کو گروم ہوتے ہوئے، بہتر ہوتے ہوئے اس کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یہاں پہ کیا کرنا ہے، یہاں پہ کیا کرنا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ خود سے ہی وہ ایک اس کا جو برش ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ تصویریں بنانے لگ جاتا ہے، اور اچھا وہ تصویریں بنا، اس کو پھر جب وہ خود استاد بن جاتا ہے تو اس کو پھر نہیں ضرورت پڑتی۔ یہاں پہ استاد والا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں استاد بن گیا ہوں، یا کوئی بندہ لکھتے لکھتے ماہر ہو جاتا ہے۔ اصلاح کی گنجائش ہر جگہ پہ موجود ہوتی ہے، بالکل، لیکن جو لکھاری ہے، جیسے میں لکھتا ہوں تو لکھنے کے بعد اپنے عہد کے جو اچھے لکھاری ہیں ان کے پاس ہم اپنا مسودہ ضرور بھیجتے ہیں، اور مختلف تنقیدی جو نشستیں ہوتی ہیں ان میں بھی ہم پڑھتے ہیں، اور مختلف ادبی رسالوں میں بھی شائع ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ ایک بڑے بندے کے پاس ہم بھیجتے ہیں کہ فلیپ لکھیں یا دیباچہ لکھیں، تو اگر اس میں کوئی ایسی کوتاہی یا کوئی لغزش ہوگی تو وہ بھی اس کو کی نشاندہی کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک وہ وقت ہوتا ہے سیکھنے کا، جیسے بندہ ایک پڑھ رہا ہے تو ایک لیول تک اس کو ضرورت ہے کہ ایم اے تک اس نے پڑھنا ہے، اس کے بعد وہ خود پھر اس میں ماہر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسا ہی سلسلہ ہے کہ ابتدا میں جو ہے وہ رہنمائی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، پھر ہم خود بھی لٹریچر کو پڑھتے رہتے ہیں تو اپنی اصلاح خود بھی کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو لکھا ہے اس سے ہم غیر مطمئن ہیں، تو ابھی اس مسودے کو رہنے دیتے ہیں، اس کو ذرا ریویو کرتے ہیں۔ تو یہ اصلاح انسان کی خود جو کرتا ہے نا کانٹ چھانٹ، وہ اس سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ پھر ہمارے احباب ہوتے ہیں، موجودہ عہد کے بڑے اچھے لوگ ہیں، جیسے یہ میرا ناول دھندل کے دائرے آیا، اس کی بڑی دھوم ہے، تو یہ میں نے اپنے عہد کے ایک دوست ہیں میرے، پروفیسر اعجاز، پنجابی کے بہت بڑے شاعر اور افسانہ نگار ہیں، تو یہ میں نے ان کو بھیجا، تو مجھے کہنے لگے کہ اس پہ انہوں نے 2 لائنیں بھی لکھیں کہ میں یقین کریں، انہوں نے یہ ان کا میں نے فلیپ بھی لگایا ہے کہ حکیم صاحب ایسا یا کولو پائلو لکھ سکتا ہے یا آپ جیسا باغوند لکھاری، یقین مانیے کہ ابھی تک میں بھی ایسا نہیں لکھ پایا۔ تو پھر مجھے انہوں نے کال پہ کہا کہ آپ اس کو ایک دفعہ پھر ریویو کریں،
اس کی کچھ کہانی کے اندر آپ نے تھوڑا سا جو پیراگرافس ہیں ان کو تھوڑا لمبا کیا ہے, تھوڑی تشریح زیادہ کی ہے, تھوڑا سا اس کو مختصر کر لیں. تو میں نے اس ناول پورے کو جب ریویو کیا تو 50-60 پیجز ہی بیچ میں سے نکال دیے. کہانی اور خوبصورت ہوگی. تو وہ اپنے عہد کے دوست احباب سے بھی ڈسکشن ہوتی رہتی ہے, ہم سے جونیئر ہم سے پوچھتے رہے, ہم سے سینئر بھی ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کیسی چیز ہے یہ, تو وہ ایک دوسرے کی اس طرح سے بھی اصلاح چلتی رہتی ہے. نثر ہمارے ہاں اچھا لکھا جا رہا ہے یا پڑوس میں زیادہ اچھی لکھی جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر معاشرے کے جو ایک موجودہ, جو جیسے میں نے اب آپ کو راہب کا پڑھ کے سنایا ہے, جی, تو پڑوس کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, وہ کیا محسوس کرتے ہیں, وہ اس کو زیادہ اچھا لکھ سکیں گے. دیار غیر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دیار غیر میں رہتے ہوئے ان کے محسوسات کیسے ہیں اور وہ کیا وہاں کے ماحول کو کیسے دیکھتے ہیں, وہ اس کو لکھ سکتے ہیں. پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم اب کمپیریٹیولی جو ہے اگر آپ دیکھیں ادب کو, تو ادب پوری دنیا میں سمجھتا ہوں کہ ایک جیسا ہوتا ہے. اچھا, ادب میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوٹے بڑے, جو جہاں ہے وہ وہاں کی, ہاں بس وہ جو خوشبو ہے, وہ جو پھول ہے, وہ اس کی اپنی ایک کوالٹی ہے, اس کو ہم کمپیریٹیولی چھوٹا بڑا نہیں کہیں گے. ادب ادب ہے, اور پوری دنیا میں اس کے اپنے کچھ مسلم جو ہے وہ اصول ہوتے ہیں, اور ان اصولوں کے باہر جیسے افسانہ ہے تو اس کا ایک اپنا ایک اصول ہے کہ اس کا پلاٹ ہوتا ہے, اس میں کردار ہوتے ہیں, اس میں کہانی ہوتی ہے. تو اس سے باہر جا کے وہ پھر اس صنف سے خارج ہو جائے گا, وہ اس اصناف میں آئے گا ہی نہیں. ناول ہے تو ناول ایک طویل کہانی ہے, تو بندہ کہ ایک پیج پہ میں ناول لکھ دوں تو وہ نہیں لکھا جائے گا. تو ادبی جو اصناف ہیں, ان کے جو ماہر ہیں, وہ جہاں پہ بھی بیٹھے ہوں گے, جو بھی تخلیقات ہوں گی, وہ میں سمجھتا ہوں بلا شبہ اپنے عہد کی بہترین اور جو ہے وہ اچھی ہی عکاسی پیش کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کا جو جس معاشرے میں ہوگا وہ اسی معاشرے کی اچھائیاں برائیاں اپنے ماحول کے مطابق وہ لوگوں کے سامنے رکھے گا. آپ حکیم بھی ہیں, کوئی آسان سا نسخہ جو ہے آپ نے کوئی کرونا کے حوالے سے بھی بنایا ہو؟ یہ میرا کچھ دن پہلے بھی ایک نجی چینل پہ انٹرویو ہوا تھا. کرونا بیسیکلی جو ہے وہ قوت مدافعت جو جس کے اندر ہوتی ہے اس کو نہیں لگتا. ایک گھر میں ایک بندے کو ہوا, باقی بچ گئی. جیسے شعبے چشم میں آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں, تو آپ دائیں بائیں اپنے ماحول میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ 100 بندوں میں سے 10 کی خراب ہیں, باقی 90 کی نہیں, حالانکہ وہ وبائی شکل میں آئے ہوئے. تو ابھی یہ بھی وبائی شکل میں آیا ہوا ہے. اچھا, تو اس کے لیے جیسے ایک سینیٹائزر یہ پہ یوز کرتے ہیں عام طور پہ, تو یہ جو پیاز کا سرکہ اگر آپ ہاتھوں پہ یہ بھی لگا لیتے ہیں تو یہ بہت اچھا سینیٹائزر ہے. بلکہ پیاز کا سرکہ کھانا جو ہے وہ بہت ہی مفید ہے. اس سے جو ہے یہ وبائی امراض دور ہوتے ہیں. تو باقی قوت مدافعت کے لیے طب میں جو ہے وہ زعفران ہوتا ہے, اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. چاہیں تو ایک چٹکی آپ دودھ میں رات کو استعمال کر لیں, تو چاہیں تو ایک بڑی باٹل جو ارگ گلاب والی ہے 750 ملی لیٹر, یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک چینل پہ, کہ اس کے اندر 3 گرام ڈال دیں اور اس کو حل کر کے رکھ لیں. 3 گرام زعفران 750 ملی لیٹر ارگ گلاب میں. اچھا, تھوڑا سا اس کو کم کر لیں, بڑی باٹل کو وہ کسی بھی اچھی کمپنی کا بنا ہوا لے لیں, 3 گرام ڈال کے اس کو ہلا کے رکھ لیں, اور 24 گھنٹے کے بعد آپ اس میں سے 1 چمچ دودھ یا چائے میں حل کر کے یا پانی میں حل کر کے آپ پی سکتے ہیں. یہ آپ کی امیونٹی کو بڑھائے گا. اچھا, اور دنیا کا ہر مرض جو ہے وہ قوت مدافعت سے جو ہے وہ یہ میں نے اس لیے کر لیا. بالکل سننے والوں بڑا ضروری ہے. ہر کی کوئی اصلاح کوئی فلاح کی بات بھی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ادب اور ادیب سے بھی ہمیں یہ بھی توقع رکھنی چاہیے نا, اور بلکہ کام ہے. اور یہ وبا جو ہے ایسی ہے جس میں جہاں سے جو ملے, جو جس کو سمجھ آ جائے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہومیوپیتھک کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں کرتے, کوئی ہربل سے ادھر باہر نہیں نکلتے. آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی حکیم کے پاس جانا ہے, ہم نے ایلوپیتھی کے پاس نہیں جانا. تو ہم تو ہر کسی کو کوئی اس کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی لائن ضرور لے لیتے ہیں. یہ جو لوگوں کو کوئی اطلاع دینا, یہ بھی ایک نیکی ہوتی ہے, اور آپ کی وساطت میں بھی اس نیکی میں شامل ہو گیا ہوں. رؤف کیانی صاحب, جب آدمی لکھنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے, کسی کا ایک شعر ہوتا ہے اور وہ شعر جو ہے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ایک شعر ہوتا ہے, کسی کا ایک مصرع, کسی کی ایک ڈرامہ ہوتا ہے, اور وہ کوئی ایسا افسانہ, کوئی ایسی کہانی جو گجر خان کے ایک علاقے میں رہنے والے انسان کو پورے پاکستان میں یا جہاں جہاں بھی وہ جا سکے, جہاں پہنچ سکے, ان کو نہ دیکھا ہو لیکن ان کے نام کسی لوگ آشنا ہو گئے ہوں. کوئی تحریر کون سی ہو سکتی ہے ایسی؟ میرا یہ پہلا افسانہ تھا جی, اپنا برف میں جلتے لوگ میں, مسجد کے نام سے. اچھا, افسانے کا نام مسجد تھا. اچھا, تو پڑھنے والوں نے سمجھا کہ شاید کوئی کنٹروورشل ہوگا. اچھا, کہ اس میں مساجد کا ذکر آیا ہے اور علماء کا ذکر آیا ہے, تو اس میں سے ذرا دیکھتے ہیں. تو وہ پڑھتے ہوئے پھر ایک بڑی تعداد نے اس کو پڑھا.
پھر اس پہ درجنوں کالم آئے، درجنوں جو ہے وہ ادبی جرائد میں اس کے اوپر مضامین بھی آئے، بہت سے لوگوں نے مجھے کالز بھی کی۔ یہ وہ افسانہ تھا جس نے مجھے جو ہے وہ شہرت کی بلندیوں پہ پہنچایا مسجد کے عنوان سے۔ اور خزاں آلود کا بہار کا جو ایک افسانہ احتجاج تھا کہ جی یہ روڈ بند کر کے ہم احتجاج کرتے ہیں، اس پہ میں نے ایک احتجاج افسانہ لکھا تھا جس میں کہانی یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے، اس کو وہ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں اور وہ رستے میں دیکھتے ہیں کہ احتجاج ہو رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جو ان کے والد کو اٹیک ہوتا ہے، وہ جب ہاسپٹل میں پہنچتے ہیں آگے ڈاکٹر بھی احتجاج کر رہے ہیں، ڈاکٹر بھی، پیرامیڈک جو سٹاف ہے وہ سارا احتجاج کر رہا ہے، اور ایک بزرگ ڈاکٹر وہاں سے نکل کے آتے ہیں، اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، داخل کرتے ہیں، اور روز وہی ایک ہی ڈسکشن ہو رہی ہے کہ کاش احتجاج نہ ہو رہا ہوتا تو یہ یہاں پہ وقت پہ پہنچ جاتے اور ہارٹ اٹیک سے بچ جاتے۔ اب ہارٹ اٹیک جو ان کو ہو گئے 2-3 رستے میں، ان کا بچنا مشکل ہے، تو وہ 3 دن کے بعد ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو وہ سارے بہن بھائی روتے ہوئے اور یہی باتیں کرتے ہوئے کاش یہ لوگ احتجاج نہ کیا کریں اور یہ رستے نہ بلاک کریں اور یہ اس طرح کی اموات نہ ہوں۔ اور جب وہ واپس جا کے اپنے شہر کے اس جی ٹی روڈ پہ جب اپنے ملک اس کریا اس قصبے کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو وہاں پہ ان کے گاؤں کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کتنا ظلم ہوا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری ایمبولینس نہ پھنستی اور آج یہ بچ جاتے، ہم جلدی پہنچ جاتے، ہم تو جس جگہ پہ 1 گھنٹے میں پہنچنا تھا 7 گھنٹے میں پہنچے ہیں۔ تو ہم نے اپنے ارباب اختیار تک اپنی آواز پہنچانی ہے۔ وہ ایمبولینس کو ٹیڑھا کر کے جی ٹی روڈ میں کھڑا کرتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئے آج ارباب اختیار اور دیکھیں یہ موت کس وجہ سے ہوئی ہے۔ اور آج یہ سارا کچھ کرتے ہوئے ان دونوں بھائیوں کو یہ خیال نہ رہا کہ آج کسی کے باپ کو اٹیک ہوا ہوگا، کوئی بیٹا اپنی ماں کے جنازے میں جا رہا ہوگا، یا کسی بھائی نے اپنی بہن کو اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے رخصت کرنا ہوگا، اور دور کہیں جو ایمبولینس پھنسی ہوگی انہوں نے کہیں کسی اسپتال میں ایمرجنسی میں نہ پہنچنا ہو۔ بس یہ میری کہانی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میں نے ایک سائلنٹ میسج دیا تھا احتجاج میں، اس کی بہت شہرت ہوئی تھی، اور مسجد افسانہ جو ہے اس کی بہت زیادہ شہرت ہوئی۔ لیکن بالکل صحیح بات ہے، سڑکوں پہ بند کر کے احتجاج کرنے سے جہاں اور مسائل بنتے ہیں وہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے صحت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اس رش میں پھنس جاتے ہیں، جن کی ایمبولینس رک جاتی ہے، وہ ماں باپ بہن بیٹا بھائی، وہ جو رشتے ہیں، وہ بیوی ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے، وہ بچھڑ جاتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا اس ایک احتجاج کی وجہ سے۔ رؤف کینی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ ملاقات دیکھتے رہیے، ملتے ہیں اگلے ہفتے کسی اور خوبصورت مہمان کے ساتھ۔ خالد مجید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔